میں ایک شعر سے اپنی بجٹ کی سپیچ کا آغاز کرنا چاہوں گی. لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا, اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت. جھکا کر سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے, حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت. اسپیکر صاحب, سینسس کے مطابق صوبے میں کوئی 12.5 ملین بچے ہیں. 4.5 ملین سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. قریباً 3.7 ملین بچہ پرائیویٹ اسکولز میں جاتا ہے, اور یہ ایسٹیمیٹڈ نمبر ہے کیونکہ آج تک صوبے میں پرائیویٹ اسکولز کا سینسس ہوا ہی نہیں. اس تناسب سے 4.5 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تقریباً 23 لاکھ بچے گریڈ 5 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, یعنی 50% بچہ 5ویں کے بعد ایجوکیشن سسٹم سے کمپلیٹلی باہر ہو جاتا ہے. صرف 5% بچے ایسے ہیں جو کہ کالج یا یونیورسٹی ایجوکیشن تک سندھ میں پہنچ پاتے ہیں. سندھ کا لٹریسی ریٹ 55% ہے, جو باقی تمام صوبوں کے مقابلے میں کم ہے, یہاں تک کہ بلوچستان بھی سندھ سے بہتر ہے. ہماری رورل لٹریسی جو ہے 36% ہے. سندھ کی انفنٹ مورٹیلٹی نیشنل ایوریج سے زیادہ ہے. ظلم کی حد یہ ہے اسپیکر صاحب کہ صوبہ سندھ کا مستقبل سٹنٹڈ ہے, انڈر ویٹ ہے, ویسٹڈ ہے, HIV ایڈز کا شکار ہے. 1 لاکھ بچے سندھ میں بھیک مانگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ بچے نشہ, سیکشل ابیوز اور ہر طرح کی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں. NGO ہے ایک ساحل کے نام سے, اس کی کرول نمبر کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ پچھلے سال 980 بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوز کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ تھانوں کے اندر رپورٹ کیے گئے ہیں. 3.38 ملین بچے فورس چائلڈ لیبر کے اندر ہیں, اور ہمارے صوبے کے اندر مشروم گروتھ ہے آرفنیجز کی, جس کو حکومت نے بے لگام چھوڑا ہوا ہے. یہ اپنی مرضی سے کھلتے ہیں, اپنی مرضی سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں, اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں. مراد علی شاہ صاحب کی بجٹ کی تقریر کو جب میں نے غور سے پڑھا اور جب پچھلے سال کی ڈیولپمنٹ بجٹ سے کمپیئر کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ بجٹ کی تقریر صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے. پچھلے سال اسٹیفٹا میں 12 نئی اسکیمز تھی, 0 ایکسپینڈیچر. Persons with disabilities, 0 expenditure. 6.6 billion for furniture, 0 expenditure in last 8 years. یعنی 8 سال سے فرنیچر خریدا ہی نہیں گیا. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن 4 ongoing schemes, 0 expenditure. کالج ایجوکیشن کے لیے 451 ملین رکھے گئے ڈسٹینس لرننگ کے لیے, 0 ایکسپینڈیچر. ڈسلیکسیا سینٹر یعنی لرننگ ڈسیبلٹی کے لیے صوبے میں ایک سینٹر قائم ہونا تھا لاسٹ ایئر, جس کی کمپلیشن پچھلے سال ہونی تھی. اس دفعہ پھر اسپیکر صاحب, چیف منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں اس کی ایک نئی ڈیٹ دے دی ہے. ایجوکیشن منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کئی بار مائکروسافٹ کارپوریشن کا نام لیا ہے, اور CM صاحب نے بھی اس نام کو اپنی تقریر کا زینت بنایا ہے. میں اس کے حقائق بتانا چاہوں گی کہ پچھلے 2 سال سے یہ پروجیکٹ پائلٹ فیز سے ہی باہر نہیں آ سکا. 1,76,000 ٹیچرز میں سے اس مائکروسافٹ کے پائلٹ پروجیکٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف 10% ٹیچرز کی ٹریننگ ہے. 3 سال پہلے مراد علی شاہ صاحب نے تعلیم کو فری کرنے کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ بچوں سے بورڈز ایگزامینیشن فیس نہیں لیں گے, اور بورڈز کو سندھ گورنمنٹ خود فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کرے گی. لیکن وہ مبارک دن آج تک نہیں آیا. ہر سال کی طرح اس بار بھی بجٹ کے اندر 2 ارب رکھے گئے ہیں, جو پچھلے 3 سال سے بورڈز کو کبھی نصیب نہیں ہوئے. خطوں کا جواب نہ ملنے کا گلہ کرنے والے میرے چیف منسٹر صاحب کا رویہ بھی کچھ اپنے بورڈز کے ساتھ ایسا ہی ہے, اپنے تمام ماتحت اداروں کے ساتھ ایسا ہی ہے, کیونکہ یہ بورڈز مسلسل پچھلے 3 سال سے کئی بار CM صاحب کو خط لکھ چکے ہیں, لیکن CM صاحب کے پاس ان خطوں کا جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے. بجٹ کے اندر A1 گریڈز کو حاصل کرنے والے بچوں کو اسکالرشپ دینے کے لیے 1.2 بلین رکھے گئے ہیں. یہ آخری دفعہ یہ رقم 2018 میں دی گئی تھی, اس کے بعد کسی بچے کو یہ اسکالرشپ نہیں ملی. قصہ مختصر اسپیکر صاحب, CM صاحب صوبہ سندھ کے مستقبل سے نہ کھیلیں.
آپ نے اپنی تقریر میں US پریزیڈنٹ کے کوٹ میں کہا تھا, جس کا آخری لائن بتا دیتی ہوں, کہ ڈیموکریسی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. لگتا ہے اسی لیے چیف منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ سندھ پڑھا لکھا سندھ نہ بنے, کیونکہ اس سے آپ کی بادشاہت کو خطرہ ہے. سندھ میں پڑھنے والے بچوں کا ایک اور تعلیمی سال ضائع نہیں کر سکتے. 70% بچوں کا مستقبل داؤ پر ہے. ان بچوں کے پاس آن لائن اسکولنگ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ہمیں بجٹ میں ڈسرپٹیو تھنکنگ کی ضرورت تھی, جو کہ نظر نہیں آئی. اس لیے چند گزارشات ہیں ایجوکیشن منسٹر کے لیے, اگر وہ کہیں سن رہے ہوں تو اپنی تمام تر ریسورسز کو بلینڈڈ لرننگ کی طرف ہمیں لے کے جانا پڑے گا, تاکہ ہم ایک ہائبرڈ ڈلیوری سسٹم ایجوکیشن کے لیے تیار کر سکیں. کلاس روم اور آن لائن دونوں کے بیچ کا راستہ ہمیں لے کر آنا پڑے گا. انٹرنیٹ اور ڈیوائس کی اسٹریٹجی کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا, تاکہ ہر بچے کے پاس انٹرنیٹ اور ڈیوائس کا ایک کنٹرولڈ ایکسس موجود ہو. اور آج یہ چیز ٹیکنالوجی کے ذریعے اور ٹیلکو آپریٹرز کی توسط سے ممکن بھی ہے. اس سے انرولمنٹ ریٹین ہوگی, ڈراپ آؤٹ میں کمی آئے گی, سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی تعلیم جاری رکھ سکیں گے. گرلز ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اسپیکر صاحب. ہماری آبادی میں 49% آبادی کا جو فیکٹر ہے وہ خواتین ہے, اور ہمارے پاس صوبے میں کتنے گرلز اسکول ہیں؟ 5380 پورے صوبہ سندھ میں. صرف ایک اسکیم تھی ہمارے پاس گرلز اسٹائپنڈ کی, جو کہ پہلے 6 سے لے کے 10th گریڈ تک کے بچوں کو اسٹائپنڈ دیتی تھی, تاکہ وہ بچیاں اپنی کسی بھی فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے اپنی تعلیم کو ڈراپ نہ کریں. آج اس اسکیم کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا. 6th 6th 9th اور 10ویں کو صرف اب یہ اسٹائپنڈ ملے گا, اور اسٹائپنڈ کا اماؤنٹ بھی ہم نے کم کر دیا ہے. یہ کہانی ہے ہماری ویمن امپاورمنٹ کی سندھ کے صوبے کے اندر. تعلیمی نظام کا سب سے اہم پلر ہوتے ہیں استاد, اساتذہ, ٹیچرز, اور ہمارے بجٹ کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس کا 70% بھی جو ہے وہ ان ٹیچرز کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کوالٹی کا جنازہ نکالا ہوا ہے. 37,000 ٹیچرز کی پوسٹ ہمارے پاس خالی ہیں. سندھ میں کوئی 29 ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, جس میں سے صرف 2 آپریشنل ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوالٹی ہمارے لیے کتنی اہم ہے. سندھ میں اسٹیڈا, سندھ ٹیچرز ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی موجود ہے, اگر کسی نے اس کا نام سنا ہو, اور اس کے جو ہیڈ ہیں وہ سعید غنی صاحب خود ہیں. میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس ادارے کو فعال بنائیں, اس کو لائسنس ایشورنس اتھارٹی بنایا جائے. ہر ٹیچر کو لائسنس ایشو کیا جائے جیسے PMC ڈاکٹرز کو ایشو کرتا ہے. ہر 3 سال 2 سے 3 سال بعد ان ٹیچرز کی ری اسسمنٹ ہونی چاہیے, اور اس کے بعد ان کا لائسنس رینیو ہونا چاہیے, تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی اپڈیٹڈ اور اپ گریڈ کریں. بنائی سے محروم بچے تعلیم کا حق رکھتے ہیں. میں یہ بات اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی اٹھا چکی ہوں, اور دوبارہ سے اس فلور آف دا ہاؤس کے توسط سے سعید صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ چیئرمین بورڈز کو فنڈ ایلوکیٹ کریں, تاکہ یہ جو ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں یہ اپنا ایگزام کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کے تھرو دے سکیں, اور CM صاحب انکلوسیو ایجوکیشن کا اپنا وعدہ پورا کریں. EC فریم ورک جو ہے وہ 2015 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. EC ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بات کر رہی ہوں. بجٹ میں 29 اسکیمز تھیں پچھلے بجٹ تک, اور اس میں مقصد یہ تھا کہ 8,121 ٹیچرز کو ہائر کرنا تھا, اور بکس پرنٹ ہونی تھی, لیکن ان میں سے کوئی کام نہیں ہوا. اب ان ساری اسکیمز کو ہٹا کے جو ایک اسکیم کر دی گئی ہے, اور اس اسکیم کا نام سلیکٹ ہے, اور سلیکٹ کے ذریعے اب وہ ورلڈ بینک فنڈز کے ذریعے سے اسکیم کو پورا کیا جائے گا. مجھے صرف فکر اس بات کی ہے کہ کہیں ہم اس اسکیم کے تحت پھر کانٹریکٹ کے اوپر 8,000 ٹیچرز ہائر نہ کر لیں, اور IBHM جیسا کرائسس سندھ میں کریٹ نہ کر دیں. اس لیے اس کو ری وزٹ ضرور کریے گا, اور کانٹریکٹ پہ امپلائمنٹ مت دیجیے گا. SEF کا مینڈیٹ انرولمنٹ بڑھانا ہے. اس ٹارگٹ کو اگریسولی بڑھانے کی ضرورت ہے. جس صوبے میں 4.5 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہوں, وہاں پہ 2-2.5 لاکھ کا ٹارگٹ سال کا کوئی معنی نہیں رکھتا. 1 ملین بچہ ان کو بڑھانا چاہیے, تاکہ ہم تیزی کے ساتھ اس گیپ کو فل کر سکیں. اسپیکر صاحب, آخری میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی. جی میں 2 منٹ تو آپ سے ریکویسٹ تھی کہ 2 منٹ اور. 16 لاکھ کی آبادی والا میرا تھر
رقبے کے حساب سے 20% حصہ سندھ کا، 45% پاپولیشن اس میں یوتھ کی ہے.